اس پروگرام میں شرکت، اور اکثر ہم اپنے گھر میں کہا کرتے تھے اس کو ہم آن لائن دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہم اس میں شرکت کریں گے، اور آپ لوگوں کی محبت تھی کہ حقیق فقیر کو اس قابل سمجھا کہ خطابت کے لیے بیٹھا دیا، اور یقیناً یہ ماحول ایسا نہ ہوتا مجھے بھی فخر ہوتا کہ کوئی دوسرا پڑھے، اس لیے گھر کا پروگرام دوسرا ہی پڑھے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن مجبوری تھی، اور یہ بھی چونکہ قسمت ہے ہم لوگوں کی کہ ہم ہیں اس دفعہ، اور اس جلوس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، مگر وہ جو رونق ہم نے آن لائن پر دیکھی تھی وہ یہاں پر نہیں ہے۔ خدا بحق امام حسین علیہ السلام یہ ماحول، یہ فضا جلد از جلد ختم ہو جائے اور پھر پہلا ہی دور آ جائے کہ جس شان و شوکت سے آپ جلوس کرتے تھے اور یہ پروگرام کرتے تھے، یہ پروگرام تھا تو امام حسین کے لیے، مگر یہ سیرواڑی کی عزت بھی بن گیا تھا اور پہچان بھی بن گیا تھا۔ اکثر لوگوں نے ہم سے کہا، کل میں مبارک پور گیا، وہاں پر بھی لوگوں نے کہا مولانا پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نے کہا نہیں، ذکر حسین کو بھی رکتا نہیں ہے، ہوگا پروگرام، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آبادی میں کم ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، اس لیے اکثریت ہم پر چڑھائی کر رہی ہے۔ صرف اور صرف عزاداری امام حسین کی پابندی ہے۔ آپ سرکاری بسوں میں جائیے، دیکھیے بھر کے لوگ جا رہے ہیں، یعنی آج بھی دنیا کتنا حسد کر رہی ہے امام حسین، آج بھی دنیا کتنا دامن بچا رہی ہے فرزند زہرا سے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آج کی مجلس کے لیے کس آیت کو سرنامہ سخن گردانوں یا کس حدیث کو عنوان کے طور پر پیش کروں، تو جتنی بھی حدیث اور آیت اس ناقص ذہن ریکارڈ تھی، اس سے بہتر آیت مجھے نہ ملی، اس سے بہتر حدیث مجھے نہ ملی، کہ یہ حدیث وہ ہے جو فریقین میں بھی ہے، مستدرک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے بھی لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، پہلے حضور کو آپ سمجھیں تب حسین کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ رسول وہ کہ جس کے لیے پروردگار نے کہا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وخلقت الخلق، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، یعنی جو ذات کبریا کی پہچان کا سبب بن جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ جو ذات رسول کبریا، یعنی رسول کبریا کی ذات وہ ذات ہے جس نے خداوند عالم کا بھی تعارف کرایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ پھر فرمایا، پھر حدیث قدسی، جب تک رسول آپ کی ذہنوں میں نہیں آئیں گے تب تک عظمت حسین آپ پتہ نہیں لگا سکتے۔ پہلا کیا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ بھائی خزانے کی تعریف تو پڑھا لکھا انسان کرے گا، جتنے علم الہیہ ہوں، صفات الہیہ ہوں، دین کی باتیں ہوں، شریعت کی باتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، جنت و جہنم کا فلسفہ ہو، دنیا کی باتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، یہ سب کے سب قدم عدم کا اندھیرا تھا اگر حضور کی ذات نہ ہوتی۔ حضور والا کی صفات، حضور سرور
سارے انبیاء کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جس نے نبی نے کس کو پہچانوایا؟ رسول اکرم کو کس کو پہچانوایا؟ خدائے کریم کا تعارف کرایا، ایک بات۔ دوسری بات کہ وما خلقت الخلق لولاک لما خلقت الخلق، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا۔ دیکھیے پھر سمجھیے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے جامع زیب پیغمبر، اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا، تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا۔ یعنی کیا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ زمین کا فرش خاکی ہوتا، نہ کوریلے بھرتے ہرن ہوتے، نہ مستانہ رو ہاتھی ہوتے، نہ تبسم ریز کلیاں ہوتی، نہ کھلکھلاتے ہوئے پھول ہوتے، نہ انبیاء کی صفیں ہوتی، نہ پہاڑوں کے ہدیے ہوتے، نہ کروبین کے سجدے ہوتے، اور جب کچھ نہ ہوتا تو خدا بھی پوجا نہ جاتا ہے۔ یہ حضور سرور کائنات، یہ دو بات سن لی، یہ حدیث قدسی تھی جو سنا آپ نے۔ اب آیت سنیے، کیا ہے آیت؟ کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے عالم ارواح میں جب انبیاء سے کہا، انبیاء و مرسلین سے کہا کہ ہم تم کو نبی بناتے ہیں، کتاب عطا کرتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں، ثم جاءکم رسول مصدق معکم لما تؤمنون بہ ولا تنکرون، جب یہ رسول آ جائے گا تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ یہ تمہاری تصدیق کرے گا، اور کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم اس کی نصرت کرو گے؟ یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے۔ اگر ایسے کہوں تو رسول خدا کی عظمت و برکت و بزرگی اور رفعت کو بتانے کے لیے پروردگار انبیاء سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا، ہم نے عیسیٰ ہو تب بھی تم کو نبی بنایا، موسیٰ ہو تب بھی تم کو نبی بنایا، آدم ہو تب بھی تم کو میں نے نبی بنایا، مگر نبی بنایا ہے تم جاؤ گے اپنی کتاب لے کر، اپنی حکمت لے کر، تم اپنا کلمہ پڑھواؤ گے، لیکن جب نبی آ جائے گا تو تم کو بھی اس کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یعنی عزیزو، جب آدم آ جائے تو آدم کی شریعت چلے گی، لیکن آدم ہی کے پیریڈ میں رسول آ جائے تو آدم کی شریعت نہیں چلے گی، آدم بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا، موسیٰ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، عیسیٰ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پیغمبر اتنی عظمت والا کہ جس کو پروردگار نے فرمایا کہ جس کے لیے میں نے کائنات خلق کی، اور جو میرا تعارف کا سبب بن گیا، جو نبیوں کی نبوت کا سبب بن گیا، جو نبی آ جائے تو آدم و موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم تک تمام کے تمام انبیاء اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے تمام نبیوں کی تاریخیں ہو سکتا ہے کہ سوئی ہوئی کتاب کی وادیوں میں مل جائیں، ہو سکتا ہے خوابیدہ شعور میں مل جائیں، مگر جاگتے ہوئے ذہنوں میں اگر کوئی نام ہے تو محمد رسول اللہ، استوار فکروں میں کوئی نام ہے تو محمد رسول اللہ، بیدار فکروں میں کوئی نام ہے تو محمد رسول اللہ، بیدار بستیوں میں کوئی نام ہے تو محمد رسول اللہ۔ موت کے سناٹے میں نام سو گئے، حیات کی بستی میں محمد جیت گیا۔ یہ حضور سرور کائنات کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا، اور سورہ اسرا کی پہلی آیت یعنی 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہے، راتوں رات سیر کرائی ہے، عرشہائے عالم کی سیر کرائی ہے، اور عرشوں میں جو سب سے بلند عرش تھا وہاں تک حضور کو پہنچایا، اور پہنچا کے کہتا ہے کہ بما اشرفک یا محمد۔ بھائی جان کے سننے گا، ابھی حسین کی باری نہیں آئی ہے، کیونکہ جب تک رسول کو نہیں پہچان لیتے تب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بما اشرفک یا محمد، اے
سی بزرگی عطا کر دوں، کون سا عطیہ عطا کر دوں؟ ارے کیا تو نے کہہ دیا ہے میرے پروردگار اپنے حبیب سے اگر 2 گھنٹے کے لیے خدائی کی کرسی مانگ لے تب؟ اگر تجھ سے کہہ دے 2 گھنٹے کی خدائی کی کرسی نے تیرا کیا ہوگا؟ آواز دی، میں ظرف دیکھ کر گفتگو کرتا ہوں، عالی ظرف سے کہہ رہا ہوں، کام ظرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک سوال پڑھے عزیزان محترم، اچھا ڈاکٹر صاحب نہ مانگے تو کیا توہین وحدت نہیں ہے؟ اگر نہ مانگے، مثلا چچا بیٹھے ہیں، نوشاد بھائی ہیں، سب میرے بزرگ ہیں، چچا سب بزرگ، ڈاکٹر صاحب سب بزرگ، یہ مجھ سے کہیں کہ وحید تمہاری آج کی تقریر بڑی اچھی لگی مجھے، تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ بھی قدم سمجھ لیجیے گا، ہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ سلمان بن محمد اگر نہ مانگوں تو ہے نا کہ وہ تم اتنے بڑے تو نہیں نہ ہو گئے ہو کہ تم سے بزرگ کہے اور تم نہ کچھ کہو، چاہے ہلکی ہی چیز مانگو تاکہ ان کی بزرگی کا خیال تو ہو جائے۔ میں تو چاہ رہا ہوں تاکہ ان کی بزرگی اپنی جگہ برقرار تو رہے۔ بزرگ ہو کر خود سے کہہ رہا ہے لالائق خدا نبی کا بزرگ ہے، لالائق خلق کرنے والا خدا ہے، خالق خدا ہے، مخلوق محمد ہے۔ مانگے اے پروردگار کیا مانگوں؟ پوری کائنات تو میرے ہی طفیل میں خلق کی ہے، کیا مانگوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ زمین مانگیے، کہاں کا جہاں کا بزرگ، جہاں کا بھائی میرا ابو تراب۔ میں نے کہا چاند مانگیے، کہا جس کو 14ویں کے روز توڑ دوں۔ میں نے کہا سورج مانگیے، کہا جس کو پلٹاؤں۔ میں نے کہا ستارہ مانگیے، کہا جو زہرا زہرا کی چوکھٹ چومتے نظر آئے۔ پوری کائنات میری ہے۔ میں نے کہا کوثر مانگیے، کہا جہاں کا ساقی میرا بھیا ہے۔ میں نے کہا محشر مانگیے، کہا جہاں کا شفیع میں خود ہوں۔ کیا مانگوں؟ پورا ایک ایک ذرہ میرے طفیل میں پروردگار نے خلق کیا ہے۔ اچھا نہ مانگوں، اگر نبی نہ مانگے تو توہین وحدت ہے۔ اتنے بزرگ اب تو نہیں نہ ہو گئے آپ کہ خدا کہے کہ آج ہم آپ سے بہت خوش ہیں، کچھ مانگیے، اور خدا سے بھی مانگنے میں شرم بات ہے کہ نہیں کہتے کہ خدا آپ کا بزرگ ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے مانگو اور آپ نہیں مانگ رہے ہیں۔ مانگے بھی تو کیا مانگے، بس بیچ کا راستہ نکال لیا تاکہ توہین وحدت بھی بچ جائے اور اپنی رسالت بھی قائم رہ جائے۔ فرمایا یا میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے سید و مولا، بس اپنا مجھے ایک اچھا سا بندہ بنا لے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یا میں پہنچا نہ سکا۔ اللہ رے بندے کی عظمت، اللہ رے بندے کی عظمت، یعنی کیا مطلب؟ سورہ اعراف پھر پڑھیے شروع سے، کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، برکت ہے وہ ذات جو راتوں رات لے جا رہی ہے، مزمل کو لے جا رہی ہے، طٰہٰ کو لے جا رہی ہے، نبی کو لے جا رہی ہے، رسول کو لے جا رہی ہے، نانا اپنے بندے کو لے جا رہی ہے، اپنے بندے کو لے جا رہی ہے۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے، خدا نے نماز میں ہم لوگوں سے یہی کہلوایا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پہلے رسالت کا کلمہ نہ پڑھنا، پہلے عبدیت کا کلمہ پڑھنا۔ ایک سوال پڑھے محمد۔ جب انسان بندہ ہو جائے گا تو تمام تر عہدے آ جائیں گے۔ اگر بندہ نہیں بنا انسان تو پھر رسول بھی نہیں بن سکتا۔ نہیں، میں ان کے لیے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی
بس سمجھ لیجئے گا، ورنہ کہ میں اپنے ہی لیے رہا ہوں کہ اگر میں اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا تو حسین کا ذاکر بھی نہیں بن سکتا۔ اب سمجھنا کیسے ہے کہ کون حسین کا ہے؟ یاد رکھیے وہی حسین کا ہے جس کا جسم عزاداری کے فرش عزا پر ہو اور ذہن غدیری ہو۔ ایک صلوات پڑھیں جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ حضور سرور کائنات کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے طفیل میں نے کائنات پیدا کی ہے۔ پر لفظ بدل کے کہہ دوں، کہاں تک حضور کا قصیدہ میں بیان کر سکتا ہوں؟ میری زبان میں طاقت نہیں ہے، علم میں اتنی وسعت نہیں ہے، مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے، پر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چمنستان عالم میں کوئی ایک ایسا گل کھلا ہی نہیں اس کے بعد کوئی ایک ایسا گل نہیں کھلا جو سرتاج انبیاء بھی ہے اور احمد مختار بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے دیکھیے حضور کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ اطہر صاحب نے ہم سے کہا، مذاق میں کہا لیکن ٹائم تو بتا ہی دیا جناب نے کہ 30-40 منٹ، اور اس سے کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے اب تو پورا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، تو لہذا واہ نہ کیجئے، صلوات تو ایسی جاگتی پڑھیے کہ لگے کہ وہاں بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ یاد رہے یہ جو جلوسہائے عزا، یہ 25 سفر، یہ محنت، جافشانی، کدو کاوش، یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے لیے، رضائے زہرا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو ہو رہا ہی تھی نا عزیزو، اگر فرش عزا پر انبیاء و مرسلین و معصومین آئے اور ہمارا مجمع ہی نہ آئے، بات سوچنے کی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جلوسہائے عزا میں رسول اکرم پاپہرینہ چلتے ہیں، مگر فرش عزا پر بھی تو معصومین آتے ہیں، اور ذکر حسین کی اتنی اہمیت ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ یہاں سے جو کوئی بھی تبرک لے کر اٹھتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا واہ نہ کیجئے مگر جاگ کے سنیے، اور جب صلوات کی باری آئے تو جوش اور مردانہ صلوات پڑھیے، لگے کہ مرد بیٹھے ہیں۔ عزیزو، تو حضور سرور کائنات جو اتنی تعریفیں آپ نے سن لی تمہیداً، اور اب آئیے موضوع کی بات، کیا اسی رسول نے کہا جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے، جس کے لیے قرآن قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بہت آہستہ سے ڈر کے کہا ہے، اس لیے کہ اگر رسول یہ حدیث نہ بیان کرتے تو پورا عالم اسلام سر جوڑ کر بیٹھتا فضیلت حسین بیان کرنے کے لیے، تب بھی اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ زبان تھرا جاتی، زبان میں لکنت آ جاتی، پاؤں کی پنڈلیاں کانپ جاتی، سر کانپ جاتا، بدن میں لاشا پیدا ہو جاتا کہ یہ تو ہے کہ کائنات رسول کے طفیل میں ہے، مگر رسول حسین سے ہے، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ مگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خود ہی رسول نے کہہ دیا، اور میں
اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، آپ اس کو ذرا سمجھیں. سے بڑا ہی قیمتی ہے یہاں پر. حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اس سے ذہن میں رہے. اردو میں سے کب بولی جاتی ہے؟ اگر میں پوچھوں یہ میری آواز کس سے نشر ہو رہی ہے تو آپ کہیے گا لاؤڈ اسپیکر سے ہے. پیاس کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے. بھوک کاہے سے مرتی ہے تو آپ کہیے گا کھانے سے، غذا سے. روشنی کاہے سے ہو رہی ہے تو آفتاب سے. چاندنی کاہے سے ہوتی ہے؟ چاند سے. یہ سے بہت رابطہ ہے. دیکھیے یہ تو سب جانتے ہیں کہ اگر رسول نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے. اور بقول آئے مباہلہ کہ رسول باپ ہیں حسین کے. اگر رسول نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرا فقرہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے. بچہ سنیے گا، اگر رسول نہ ہو، اگر حسین نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے. سے کو ذہن میں رکھیے گا بھائی. روشنی کاہے سے؟ آفتاب سے. چاندنی کاہے سے؟ چاند سے. پیاس کاہے سے بجھتی ہے؟ پانی سے. کھانا کھانے کے بعد بھوک کاہے سے مر جاتی ہے؟ کھانے سے نا. تو عزیزو یہ سے جو ہے بڑا قیمتی ہے. اگر رسول نہ ہوتے تو حسین نہ ہوتے تو کہنا پڑے گا رسول سے حسین ہے مگر حسین سے رسول ہے. نہیں، میں اپنی بات نہ پہنچا سکا. میں اس لیے دوبارہ پھر کہنا چاہتا ہوں شاید اپنی بات آپ پہنچا سکوں. عزیزو جب نبی نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، میرا نور پروردگار نے سب سے پہلے خلق کیا ہے، تو اس نور کو جب خلق کیا تو کیا بیٹھے رہے؟ نہیں. خلق جب کیا تو یہی نور عبادت خدا میں مصروف ہو گیا. تسبیح پڑھتا رہا، تحلیل کرتا رہا، تقدیس کرتا رہا اور نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہا. سجدہ بارگاہ خدا میں اپنی زمین نیاز کو خم کرتا چلا گیا اور معراج عطا ہوتی چلی گئی. جب آپ کے پیشانی اقدس پر پسینے کے قطرات آئے ہیں تو حضور نے یوں کیا، نور نے ایسے کیا اور قطرات جب پسینے کے ٹپکے تو زمین پہ قطرے نہیں پہنچے. کوئی آدم بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی عیسیٰ بنا، کوئی یوسف بنا. یعنی قطرے پسینے سے، پسینے کے قطرے سے انبیاء خلق ہوئے. اگر حسین نہ ہوتے تو خالی رسول نہیں. اگر حسین نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ شریعت ہوتی. ایک سوال ہے حسین کے وجود سے، حسین کے وجود سے یہ کائنات بنی ہے. اور یہ جان لیجئے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، جس نے نہیں پہچانا اسی نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے. اسی نے یزید جیسے کو رضی اللہ کہا ہے. تمہارے بے ایمان علماء، ضمیر فروش محدثین، متکلمین، مقررین یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یزید رضی اللہ ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے عیاذاً باللہ خاتم بدہن کہ یزید سے فلاں چیز ہے. مگر ہم یہ کہیں گے حسین سے رسول ہے. اس لیے ہم حسین کے لیے رضی اللہ نہیں لگاتے، علیہ السلام لگاتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں علیہ السلام لگاتے
تمہارا رضی اللہ سمجھ میں تو آئے کہ تم سقیفہ کے چوروں کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، یزید جیسے کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، بات سمجھ میں تو آنی چاہیے۔ اور کب کہہ رہے ہیں رسول حسین منی وانا من الحسین؟ کب کہہ رہے ہیں؟ جب حسین 7 برس کے تھے، 7 برس کی ایج میں تو رسول کا سایہ ہی اٹھ گیا۔ 6 برس کے تھے نا، 5 برس کے تھے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 5 برس کے تھے نا، 4 برس کے نا، 3 پہلے 4 تو سنیے گا، میں نے پہلے کہا کہ واہ مت کہیے گا مگر اہمیت حسین کو سمجھیے گا۔ 5 برس کے تھے نہیں، 4 برس کے تھے نہیں، 3 برس کے تھے نہیں، حسین ابھی 2 برس کے تھے، حسین ابھی 2 برس کے تھے۔ آغوش میں لے کر رسالت کہہ رہی ہے حسین منی وانا من الحسین۔ مثال لے دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ میں اگر کسی پر بھروسہ کروں کہ یہ میرا معتمد ہے تو اسی میں بھروسہ کروں گا جس کا کردار ناپ لوں گا، جس کے کردار کو اپنی گرفت میں لے لوں گا کہ نہیں اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اسی میں تو بھروسہ کروں گا۔ ورنہ میری بے عزتی نہیں ہوگی، صرف مولویت کی بے عزتی ہو جائے گی۔ تم کیسے تھے کہ تم کو یہی سمجھ میں نہ آیا کہ انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ انسان کو پہچاننا ہی جب نہ آیا تو ذکر حسین کرنے کیا بیٹھ گئے یہاں پر؟ بات سمجھ میں آئی؟ رسالت کب کہہ رہی ہے؟ جب حسین 7 برس کے ہیں نہیں، جب حسین 2 برس کے ہیں۔ یا رسول اللہ ابھی 2 برس کے بچے کی ایج ہی کیا ہوتی ہے، مگر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور حسین سے میں ہوں۔ آئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آواز دی رسالت کی نگاہوں کو ابھی نہ پہچاننا، ذرا حسین کو شباب کی منزلوں میں آنے دینا، رسالت کے کردار سے کردار نہ ملا دے، رسالت کی نشست و برخاست کو اپنی نشست و برخاست نہ بنا لے۔ تو حسین کا کہنا میری یہ پائے نگاہ ہے کہ میں نے اتنا بھروسہ کیا کہ یہی حسین ہوگا جو یزیدیت کا پنجہ مروڑ کر وقار سجدہ بنا لے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہی حسین ہوگا جو یزیدیت کا پنجہ مروڑ کر وقار سجدہ بچا لے گا۔ اسی لیے تو جب حسین پشت رسالت پر بیٹھے اور اہل سنت والجماعت کے بہترین عالم دین ملا مبین فرنگی مہلوی لکھنوی اپنی کتاب وسیلۃ النجات کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حسین ابن علی پشت رسالت پر نشست جمائے ہوئے تھے تو بڑی تیزی و سرعت کے ساتھ جبریل امین عرش کی بلندیوں کو طے کر کے فرش کی بستی تک آئے اور کان میں آہستہ سے کہا یا رسول اللہ حسین کو اس وقت تک نہ اتاریے گا جب تک حسین کو نہ اتر جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے اور دیکھا حسین کی عظمت اور وقار کو، جب حسین کی ولادت بسعادت ہوئی تھی، حسین کی ولادت بسعادت کے موقع پر جب فطر اس کے گمان پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو آمد قیامت کا خیال ہو گیا، کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ہے، تحت و فوق بالا و پست ہر جوانب سے فرشتوں کی برسات ہو رہی ہے، جوخ در جوخ قافلہ در قافلہ لوگ آسمان سے زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ فطرس نے کہا کیا ہو گیا جبریل بھیا، قیامت تو نہیں آ رہی ہے؟ کہا قیامت تو نہیں آ رہی ہے۔ کہا یہ فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نبی کی بیٹی کے یہاں چھوٹا بیٹا پیدا ہوا ہے، نبی کا چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، پہلے مبارکبادی جا رہے ہیں۔ تو فطرس نے
یہ نہیں کہا کہ مجھے لے چلو، جملہ سنیے گا، یہ نہیں کہا کہ مجھے لے چلو، بلکہ کہا کہ لگتا ہے میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ حسین نہیں پیدا ہوئے، دنیا کو وسیلہ مل گیا۔ یہ فطروس آیا، اور فطروسی نہیں تھا، ایک اور فرشتہ تھا جو معتوب تھا۔ ہاں، ایک اور فرشتہ تھا جو معتوب تھا۔ وہ دونوں آئے، اب دونوں کے بالوں پر نہیں تھے، اڑ نہیں سکتے تھے، اور آئے تو رسول اکرم کو مبارکباد دی، اور رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ ہم کو بالوں پر عطا فرمائیے۔ رسول نے کہا جب حسین ہے تو میرے پاس کیوں آتے ہو؟ حسین وہاں پر گہوارے میں ہے۔ تو پہلا والا جو معتوب تھا فرشتہ وہ گیا تو حسین کے جسم سے اپنے کو مس کیا، اس کو بالوں پر نکل آئے۔ اس کو بالوں پر نکل آئے، اور فطرس جب گیا تو حسین کے جسم سے نہیں بلکہ کہوارے حسین سے اپنے کو مس کیا۔ اب اگر سوچ لیے ہیں یہ جملہ تو یہ جو شبیہ نکالتے ہیں، ذوالجناح نکلے گا، علم کی شبیہ نکلے گی، تو آپ اس کی اہمیت سمجھیں گے۔ عزیزو، اگر شفا دینی تھی تو دونوں کو ایک طرح سے دینی تھی۔ اگر شفا دینی تھی جسم اطہر سے ٹچ کر کے تو جسم اطہر سے مس کرتے دونوں۔ یہ کیا؟ ایک کو جسم سے، ایک کو گہوارے سے۔ یہ کیا آواز دی؟ آج حسین ہے تو جسم سے مس کر رہے ہیں، کل حسین رہیں گے۔ کل حسین نہ رہیں گے تو شبی نکالنا، اپنے کو مس کر لینا، آپ کو پا لینا۔ ایک سلوات پڑھے بدعت کا تانا کسنے والوں، صبح شام کی اولادوں، تمہیں کیا پتا بے وارثوں؟ ہم وارث رکھتے ہیں، ہم حسین جیسا سرتاج رکھتے ہیں، ہم حسین جیسا حاکم رکھتے ہیں۔ وہ حسین جب شریعت بچا سکتا ہے تو ہمارا مقدس سنوار سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ عزاداری ہوگی، ہمیں یہ بندن نچانے والوں کی نسلیں کیا جانے، یہ ڈمرو بجانے والے کیا جانے، ان کے کہنے سے ذکر حسین رک جائے گا۔ جب ذکر حسین کل نہ رکا، اور ہمارے شیعوں میں اتنا جذبہ تھا کہ شرط لگی تھی نوشاد بھائی کہ اگر ماں جا رہی ہے، آغوش میں بچہ ہے، قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے، تو کہتا تھا کہنے والا کہ بچے کو یا تم کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ ماں نے بچے کو قربان کر دیا حسین کے نام پر۔ دیکھا، وہ تو قربانیوں کا دور تھا، تب حسین کا ذکر نہ رکا، اور حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ بتاؤں نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ۔ بھائی دیکھیے علمی گفتگو ہے، میں اگر آپ کو سلام کروں، کیا تو سنیے گا، کیا کہتا ہوں؟ سلام علیکم، یا اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے سلام، سلام علیک، آپ پر سلام۔ یہ کاف کی جو ضمیر ہے یہ مخاطب کے لیے آتی ہے، یعنی انسان سامنے ہے۔ بھائی اب بات ہو گئی ہے، جب نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آپ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ سلام نہیں کرتے، دنیا کو بتاتے ہیں حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔
کرتے رہو گے یہی تلوار تمہیں دے دیں گے. ایک تلوار پڑھے محمد عزیزو. حسین ابن علی کی فضیلت کے لیے بات بس ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ حسین اور حسن بیٹھ جائیں تو سمجھو میں بیٹھ گیا. قیام کر لیں تو سمجھ لینا کہ میرا قیام ہے. حسین اگر صلح کر لیں ان کا بھائی حسن علیہ السلام تو یعنی رسول کی صلح ہے. حسین تلوار نکال لے تو سمجھ لو یہ حسین نے تلوار نہیں نکالی ہے, یہ رسول اکرم نے تلوار نکالی ہے. عزیزوں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ در حسین کے بعد جتنی نمازیں پڑھ لو, جتنی نفل پڑھ لو, کوئی کام نہ آئے گا. قرآن پڑھو گے قرآن بھی لعنت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ قرآن بھی کسی کے باپ کے گھر میں نہیں اترا ہے, حسین کے بابا کے پاس آیا ہے, حسین کے بابا کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. عزیزان محترم بس بہت آپ کا وقت میں نے لیا. حسین ابن علی, یہی حسین ابن علی جب شاہ عقاقب اسکندریہ کا بادشاہ اس نے ایک گھوڑا دیا رسول اکرم کو, کیونکہ مجلس کے بعد گلزنہ کی شبیں نکلے گی. گھوڑا دیا جس کا نام بلبل تھا اور ماریا قبطیہ کو دیا جو رسول کی بیوی تھی, جس سے ایک بیٹا ابراہیم ہوا تھا. جب یہ دونوں تحفے اسکندریہ کے بادشاہ نے دیا تو جب گھوڑا آیا جس کا نام دلدل, اسی لیے دلدل بھی کہتے ہیں, تو یہ ایسا تیز رو برق مانند برق بجلی کا کوندا ایسا تھا کہ کوئی لجام نہیں پکڑ سکتا تھا, کوئی رکاب میں پیر نہیں ڈال سکتا تھا. پہلے کیا دوسرے کیا تیسرے سب نے چاہا کہ میں بیٹھ لوں. ارے جب گھوڑا تم کو اس قابل نہ سمجھے, جب نبی کا گھوڑا تمہیں اس قابل نہ سمجھے, نہ بیٹھ پائے, تو مڑ کر رسول کی طرف دیکھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو لجام نہیں پکڑنے دیتا, پیر رکاب میں نہیں ڈالنے دیتا. رسول اکرم میں نے کہا تھا کہ تم جاؤ, میں نے کہا تھا, بڑی بےعزتی ہوئی بھائی. اللہ نہ کرے کوئی دربار رسالت میں ذلیل ہو جائے, جو دربار رسالت میں ذلیل ہو جائے گا اسے رضی اللہ کی بیساکھی اونچی نہیں کر سکتی. جو دربار رسالت میں ذلیل ہو جائے تو ذلیل ہو گئے, اب کیا کریں. لیکن اس موقع پر مولا کائنات امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دونوں شخصیتیں موجود تھیں. امام حسین 6 برس یا 7 برس. امام حسین اٹھے, یہ دونوں نے کچھ نہیں کہا. امام حسین اٹھے, ننھا سا قد, آہستہ آہستہ بڑھے آگے اور ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا نانا جان اگر اجازت دیں تو میں بھی اس فرس کی پشت پر بیٹھوں. رسول نے کہا ہاں میرے لال جا تم بھی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس دل سے رسول نے اجازت دے دی. اب جو گھوڑا لگام نہیں پکڑنے دیتا تھا, جو گھوڑا رکاب میں پیر نہیں ڈالنے دیتا تھا, وہی حسین میں ننھے وجود کو آتا دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کو توڑ دیتا ہے. اور لجام حسین کی ننھی ہتھیلی پہ رکھ کر کوشش کرتا ہے حسین کا وجود ہماری پشت پر آ جائے. جب حسین پشت فرس پر سوار ہو لیے, منظر اتنا دیدنی تھا کہ سارا مجمع ہنس رہا تھا, مگر رسول کی آنکھیں اشک پر سا رہی تھی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہنسنے کا موقع ہے,
یہ تو مسرت کا موقع ہے جس پر کوئی نہ بیٹھ سکا، اس پر آپ کا چھوٹا نواسا بیٹھ گیا۔ رسول نے کہا تم اس منظر کو دیکھ رہے ہو، میری نگاہیں اس منظر کو دیکھ رہی ہے جب سن 61 ہجری کا ہنگام ہوگا اور یہی گھوڑا ہوگا، میرا یہی نواسا ہوگا جو پشت ذوالجلال پر جھومتا ہوگا۔ ارے کوئی تلوار چلائے گا، کوئی تیر چلائے گا، کوئی جھولیوں سے پتھر نکال کے مارے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کی آوازوں سے اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ بار الہ جو آج مصائب میں گریا کرے، جو آج آ کے اشک برسائے، ان کو میدان محشر میں ہنسنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ان کے آنسوؤں کو تمہارے صدیقہ طاہرہ پہ جگہ مرحمت فرما۔ اور بحق حسین میں جی رہا ہوں تو نصیحت ہے، کیونکہ خطیب حسین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ نصیحت ہے، مر جاؤں تو وصیت ہے کہ آپ اس پروگرام کو پروگرام حسینی سمجھ کر کیجئے گا، اختلاف کبھی نہ کیجئے گا۔ اس لیے حسین کی فوج میں سب کچھ تھا مگر اختلاف نہیں تھا، وہاں پر کبھی اختلاف نہیں تھا۔ خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ اے رونے والو، حسین جھوم رہے ہیں۔ ایک دفعہ ذوالجلال کو احساس ہوا فاطمہ کا لال اب ہماری پشت پر تادیر نہ رک سکے گا، تو ایک دفعہ گردن اٹھائی، حسین نے بالیں ڈال دی۔ ارے جلدی جلدی خیمے کی طرف بڑھا، ارے تیروں کی باری، تلواروں کا میں برسا۔ ارے ذوالجلال کو احساس ہوا اب علی کے لال کو ہم خیمے میں نہیں لے جا سکتے۔ ایک دفعہ جیسے بچپنے میں اس نے دونوں زانوں کو توڑ دیا تھا، ویسے ہی 61 ہجری میں اپنے زانوں کو توڑتا ہے۔ اور حسین پشت فرس سے عرض نینوا کی طرف آئے۔ شاید میں نے غلط کہہ دیا، عرض نینوا پہ حسین کہاں پہنچے؟ عرض نینوا پہ حسین کہاں پہنچے؟ حسین کا جسم تیروں پہ معلق تھا۔ اے رونے والو، علماء سے سنا ہے اور زیارت ناہیہ کا بھی فقرہ ہے، ارے یہ منحوس آگے بڑھا، حسین جیسے قرآن کے اوپر اپنا نجس قدم رکھا، تیروں نے جگہ بنانی شروع۔ ارے حسین کا جسم نازنی زمین کربلا پہ آ گیا۔ رونے والوں، فیاض ولی پوری کہتے ہیں کہ جب حسین عرض نینوا پر آ گئے اور شمر سے کہا، اے شمر اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ حسین کا پہلا سجدہ تھا۔ فیاض صاحب کہتے ہیں کہ شمر کا خنجر خود نہ تھا۔ عزیزو سنیے گا، میرا پڑھنا کام ہے، آپ کا محسوس کرنا کام ہے۔ کہتے ہیں خنجر خود نہ تھا، ارے جب وہ خنجر چلا رہا تھا روح زہرا خنجر کو پکڑے ہوئے تھی۔ اے شمر حسین کو زبانہ کار، ارے ہوش سے پہلے میں بخشوا دوں۔ روح علی آگے بڑھی، خنجر کو الگ کیا روح فاطمہ سے اور خنجر کام کرنے لگا۔ زمین کو زوردار جھٹکے ملے، سرخ و سیاہ لیا چلنے لگی، حسین دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، میں چاہتا مسائل ختم کر سکتا تھا مگر یہ رونے والوں، یہ تاریخی مجلس آپ کرتے ہیں، امام کو رخصت کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی جلوس رہے گا وہ حسین میں رہے گا، مگر یہاں پر بیرونی لوگ بھی آتے ہیں اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مبارک پور والے 8 ربیع اول کو امام کو رخصت کرتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے 8 ربیع اول کو کہ تمہارے یہاں جلوس ہوتا ہے، مگر 25 کو ہم زہرا کے لال کو، زہرا کو پرسا دے سکتے ہیں، ہم امام کو اس کے جد کا پرسا دے سکتے ہیں۔ اے رونے والوں، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو مگر کمر خمیدہ ہاتھ میں رومال لے کر ضرور آئی ہوگی۔ اے
سید واڑے والوں، ارے تم اس پہ رو رہے ہو جس پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ جزاکم خیر الجزا۔ جب حسین شہید ہو گئے تو ذوالجناح حسین کے پاس آیا اور بڑی دیر تک حسرت بھری نگاہ سے حسین کو دیکھتا رہا۔ ایک روایت کہتی ہے ذوالجناح خیمے کی جانب نہیں بلکہ دوسری سمت بڑھا کہ اب زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزو، ذوالجناح جب بھاگا تو عمر سعد کہتا ہے کہ ذوالجناح کو پکڑ لو، یہ تبرک رسول ہے، مر جانے کے لیے بات بس ہے۔ جس کے جگر کے گوشے کو تم نے ذبح کر دیا اس کے گھوڑے کو کہتے ہو کہ تبرک رسول ہے۔ اے رونے والو، ارے ذوالجناح کی طرف پوری فوج بھاگی۔ ذوالجناح نے وار کرنا شروع کیا، 40 لوگوں کو اپنی ٹاپوں سے فنار کیا، اور جب دیکھا عمر سعد نے ذوالجناح کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو کہا اسے جانے دو۔ ذوالجناح کئی میل دور بھاگ گیا اور پھر پلٹ کے آیا ہے اور آ کر حسین کو دیکھا، گریہ کیا، اپنے بال کو، اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں رنگین کیا اور دوڑ کے درے خیمہ پر آیا، آواز دی، اے سکینہ تم یتیم ہو گئی، اے زینہ تم بن بھائی کی ہو گئی، ارے بیویاں دوڑی، ارے بائیں ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا۔ بلا